اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قیمتی گھڑیوں میں زندگی کی ان لمحات میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں جمع کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. اگر شکر نہ کریں گے تو بہت بڑی ناشکری ہوگی کہ یہ وہ عبادت اللہ نے ہمیں دی ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا اجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا. چاہتا تو ہم بھی اور لوگوں کی طرح اس سے غافل ہو جاتے ہیں، کئی جواز اور بہانے بنا سکتے تھے، لیکن کرم ہے اس رب کا جس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے اپنے ایک درویش کی نظر کرم سے ہم سب کو یہاں بٹھایا. دل منور انسان کو ہو جاتا ہے، وہ ہے ذکر اللہ، ذکر اللہ، اللہ ذکر اللہ اکبر. خدا کی قسم کتنی بڑی چیز ہے جن لوگوں نے اس پہ محنت کی ذکر اللہ پہ. تو سب سے پہلا اثر جو پڑتا ہے انسان کے قلب پہ تو پڑتا ہے اللہ کے ذکر کا، وہ منور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ منور ہو جاتا ہے تو بصیرت آ جاتی ہے دل کے اندر، اور پھر دیکھنے لگتا ہے سب آسمان زمین اس کو سب نظر آنے لگتے ہیں. الحمدللہ پڑھتا ہوں پیچھے سے. اب ذکر کرنے والے دو ہیں، ذکر میں دو آدمی ہیں نا، ایک تو ہم ہے، ایک سے واقعی ذکر کرنے والے لوگ ہیں. اب ہمیں وہ بننا ہے جو اصل ذکر کرنے والے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمارا دل منور ہو، یہ بھی وجہ ہونی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے قلب سلیم، اس کو تو حاصل کرنا ہے نا ہم نے. تو اس کے لیے شرط لگائی ہے، وہ کیا ہے؟ اتقوا المومن، مومن بننا پڑتا ہے. مومن جو ہے عبادت سے نہیں بنتا، بلکہ کیا ہے؟ من یاد اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ان چیزوں سے بچے، منع سے رک جائے، اس سے انسان پھر مومن بنتا ہے. تقویٰ ذکر اس وجہ سے ہمارا اثر نہیں کرتا ہے. ہم ذکر کرنے کے بعد سب سے بڑی چیز جو اس میں ہے حلال ہے، حلال کھانا، حلال لقمہ. اس سے خون بنتا ہے نا آدمی کا سارا، اور خون کا ہر قطرہ جو دل سے نکلتا ہے، جو ہم بمپ کرتا ہے دل سے نکلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو پھر زائل کر دیتی ہیں ہمارے ذکر کو. ہم محنت کرتے ہیں، رات کو بھی ذکر کر رہے ہیں، لوگ جو ہم سب یہ دن بھی کر رہے ہیں، رات میں بھی کر رہے ہیں، مجالس میں جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کھانے میں احتیاط نہیں ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سخاوت آ جاتی ہے دل کے اندر، موتی اتر آتا ہے، کٹروک ہو جاتے اس کے اندر، جیسے آنکھ میں نہیں ہو جاتا ایسے ہو جاتا ہے. تو دور جاتے ہی نہیں اندر دل کے اندر، کیونکہ اس میں ہم نے گناہ سے اس کو پھر سیاہ کر دیتے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں اس کو. تو اس کے لیے سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو حکم دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے. یہی امتحان ہے انسان کا. ویسے اتنے لوگ بیچارے جیسے ہمارے حضرت صاحب تھے، ہفتہ ہفتہ کچھ نہیں ملتا تھا کھانا، تو خاموش بیٹھے رہتے تھے، صبر کرتے تھے اللہ سے. ایک خواہش انسان کی زندگی پوری نہیں ہو رہی، میرے بہت بڑا مکان ہو، میری بہت بڑی گاڑی ہو، میرا بہت بڑا ولا ہو، میں یہ کروں، میں حج پہ جاؤں، میں عمروں پہ جاؤں، میں یہ کروں. خواہشات تو ہیں انسان کی، اسی خواہشات کو دعا نہیں کرتا نام ہے اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم پر تمشن کر دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. خواہشات تو اللہ تعالیٰ میری ہیں، لیکن میں پوری سکھ کروں گا جب میرے پاس وسائل ہوں گے. اس کے لیے غیر معمولی وسائل کو میں حاصل نہیں کروں گا کسی حالت کے اندر اپنے خواہشات کو دبانے کے لیے. جن لوگوں نے اس طریقے سے قابو کر کے سبحان اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں لیا، وہ پھر نورانی چیز بن جاتے ہیں، نورا نور ہو جاتا ہے سارا. وہ صحیح بات ہے نا؟ تو کتنی بری بات ہے. ایسی کوشش کرنی چاہیے انسان کو ہمارا ہاتھ بھی نہ اٹھے، نگاہ بھی نہ اٹھے، جسم بھی نہ اٹھے برائی کی طرف، یہ سوچتے ہوئے کہ میں اللہ نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ میں اپنی لائٹنگ کروں، اپنے دل کو روشن کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے وہ لیمپ دے دیا ہے جو کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں ہے.
کروڑوں انسان کے پاس یہ لیمپ نہیں پہنچا اللہ کا ذکر کا، کل بھی اسی کا ہمیں دے دیا ہے. تو اللہ نے مجھے جب لائٹ دے دی ہے یہ، تو مجھے اب احتیاط کرنی چاہیے. بڑے کام کا نقطہ ہے کہ ذہن میں آ گیا کہ دیکھیں جب آدمی توبہ کرتا ہے نا بھائی، تو اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک مشین میں گندا کپڑا ہو، بہت گندا کپڑا، اس کو مشین میں ہم ڈال دیتے ہیں، تو جب اس کو نکالتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے؟ صاف اور شفاف، ایک دبا بھی نہیں ہوتا. ایسے ہوتا. جب بندہ کسی اللہ علیہ کے پاس جا کے توبہ کر لیتا ہے تو گندا مندہ ہوتا ہے، گناہوں سے لت پت ہوتا ہے، لیکن جب توبہ کرتا ہے تو ایسا صاف کپڑا بن جاتا ہے، ایسا صاف ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اگلی سٹیج بڑی خطرناک ہے. صاف تو ہو گیا بالکل، اس کپڑے کی طرف ہو گیا، لیکن اب کیا ہے کہ جو اس کا ماضی تھا اس شخص کا، جیسے کپڑے گن لگا تھا تو ماضی تو پھر ہوتی ہے، ماضی سے توبہ جس نے کی ہے، تو اب شیطان اس میں کام کرتا ہے اس کے ساتھ کہ اس کے ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اور تو اس لڑکی کے پاس پھرتا تھا، تو یہ کام کرتا تھا، تو نے فلاں کیا، تو نے اس کا وہ کیا، تو نے اس کا فلاں کیا، اس کا یہ کیا، اس کے پیچھے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اور یہ خود میں تو اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لائن کا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں آپ کی طرح. آپ تو خیر ماشاء اللہ شیخ ہے، میں تو طالب علم ہوں. تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایسے ایسے مقام سے لوگ پیچھے بھاگ گئے، پیچھے بھاگ جاتے ہیں. وہ وسوسے ڈالتے 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 نا پھر کھینچ لیتے ہیں اس کو دوبارہ ادھر ہی. اس کو لذتیں یاد آتا ہے، اس کو لذت آ رہی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے اس گناہ کا. جیسے آدمی جاتا ہے نا تو اس کی ٹیپ چلنا شروع ہوتی ہے، یار میں ادھر گیا تھا، یا فلاں یہ کام کیا تھا میں نے، یا بڑا مزہ آیا تھا یہ. اب اس کو دماغ کو ریل چلنا شروع ہو جاتی ہے اس کی، اسی فیصلے. اب وہ تو توبہ کر چکے ہے، اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کی شکل چینج ہو گئی ہے، سب کچھ چینج ہو گیا ہے، لیکن اندر تھاٹس جو شیطان کے ہیں وہ تو گھوم رہا ہے نا، وہ اس کو یاد کرا رہا ہے چیزیں. حتیٰ کیا تو اس کو لذتیں پھر یاد آتی ہیں، وہ پھسلتے 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 پھر اس کو اس طرف ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. اس کا علاج میں بتا دوں، اب بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. یہ انسان کو لے کے پھر اس طرف ڈال دیتا ہے. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھے، بڑے بڑے مقام کے لوگ سے نکل گئے اس چیز سے. اس کے علاج سننے کریں علاج. جب شیطان یہ وسوسے پہ ڈالے نا ہمیں، وہ چیزیں یاد کرائے ساری کی جائے، یہ کرتا تھا فلاں کرتا تھا. اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا آدمی، وہ عمر کے ساتھ داڑھی بھی سفید سب ہوگی، لیکن اس کو جوانی میں گھماتے رہتا ہے. وہ ایسا شیطان تو شیطان ہی ہے نا، پھر آپ کو پتا ہے وہ جوانی میں گھماتے رہتا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں اس وقت وہ ہوں کہ میری سفید داڑھی ہے، لوگ مجھے ضعیف کہتے ہیں، میں وہ یاد کراتا ہی نہیں اس کو وہی جوانی کی باتیں یاد کراتا ہے، وہ لذت لیتا ہے ان باتوں سے، گھماتا ہے اس کو. بہت بڑی بیماری ہے. اس کا علاج ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم تو ایک توبہ کر چکے ہو، گناہ معاف ہو چکے ہیں تمہارے، بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ تمہیں واپس لے جانا چاہتا ہے اور لے جاتا ہے، گھسیٹ لیتا ہے. اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا چاہیے کہ جب یہ تھاٹس آنے شروع ہو، لذتیں آنے لگے نا، اس کا باتیں ہیں، تو تمہیں ایک کام کرنا ہے، استغفر تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بس فوراً کثرت استغفار شروع کر دو اسی وقت. جیسا خیال آئے نا، یہ آ رہا ہے وہ مزہ آ رہا ہے، استغفر اللہ تعالی ربی، استغفر اللہ تعالی ربی. جیسے ہی آپ اس کا ورد شروع کریں گے نا، الحمدللہ اس کا جو جادو ہوگا نا ایک دم بیٹھنا شروع ہو جائے گا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے پھر آپ اس پیچھے مڑ کے جا بھی سکیں.